وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ قالوا خیرا، انہوں نے کہا اچھا کلام۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے۔ پیچھے ان لوگوں کا ذکر گزرا مختلف آیات کے اندر جو لوگ مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں آنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے ان کو اکساتے تھے اور حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور قرآن کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ایسی کہانیاں تو ہمیں بھی آتی ہیں۔ تو پہلے تو ان کافروں کا ذکر تھا، اب ان ایمان والوں کا ذکر ہے۔ تو پھر ان کافروں کی اس جہنم کے عذاب اور ان کے لیے جو جہنم کے دروازے کھولے گئے، جہنم کا ذکر ہوا، اور ان کی موت کا بیان ہوا کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو کافروں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس وقت ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بیان ہی تبدیل ہو جاتی ہیں کافروں کی جن سے ہیں۔ اب بالکل اس کے پیرلل رہتے ہوئے وہی سوالات اور وہی چیزیں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی۔ تو اب فرمایا یہ جا رہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کلام نازل کیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے پہلی کہانیاں ہیں، ان کے اوپر یقین نہ کرنا، قرآن کے اوپر جان سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے۔ ان کے لیے کیا کہا گیا تھا کافروں کے لیے؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کا گھر ہی اچھا ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ متقین کے لیے جو گھر ہے وہ اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ متقین کا گھر کتنا اچھا ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ دنیا میں تو ایسے نہیں ہے نا کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں آپ کو مل جائے، مگر جنت میں آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی جس کی وہ خواہش کریں، اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ متقین کی جزا ہے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اب ایمان والوں کی موت کے وقت کا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے وہاں وہ روکنے والے تھے، یہ روکنے والے نہیں لانے والے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ وہ کذب بیانی سے کام لیتے تھے، یہ سچ سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو کہانیاں کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ ایک سچا کلام ہے جون سا ہے، ایک اچھا کلام ہے جون سا ہے۔ پھر ان کی موت کا اور ان کی جہنم کا ذکر ہوا، اور اب ان کی موت کا اور ان کے لیے جنتوں کا جن کا ذکر ہوا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقین کو کی اب جب ان کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں
تو اس حالت میں روحیں قبض کرتی ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ جو متقین ہیں، مگر وہ اتنے گندے اور غلیظ تھے کہ ان کی جب روحیں قبض کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے۔ جب فرشتہ آ جاتا تھا روح قبض کرنے کے لیے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ تمہارا رب سب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، وہ سب جانتا ہے جن سے۔ تو اس وقت اب ان کی جب ایمان والوں کی جو پاک لوگ ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو ان کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو وہ پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تو یقولون سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو اور تم پر سلام ہو، ادخلوا جنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو کام تم کرتے تھے۔ اب تم نے جنت کے اندر داخل ہونے جون سے جنت کے اندر۔ تو یہ ان آیات کے اندر متقین کا ذکر فرمایا گیا۔ وقیل للذین اتقوا، متقین لوگوں سے کہا جائے گا۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، ایماندار، کہ تمہارے رب نے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا ہے؟ تو متقین جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور یہ ہدایت کا چشمہ ہے، یہ برکتوں کا چشمہ ہے، یہ نیکیوں کا منبع ہے، اور اس کے اندر علم و حکمت کے، معرفت کے سمندر بہہ رہے ہیں اس سمندر کے اندر، اور یہ دین کے بھی اور دنیاوی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کا اس کانٹیکسٹ میں پیچھے میں 2-3 بیانات کے اندر یہ بات عرض کر چکا، مگر یہاں پر بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس کا بھی شان نزول یہی ہے کہ عرب کے جو قبائل ہیں، عرب کے جو قبیلے تھے مختلف دور دراز کے، جب حج کے دن آتے اور وہ حج کے دنوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خبریں تو دور تک پھیلی ہوئی تھیں نا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایک اللہ کی طرف وہ دعوت دینے والا ہے، تو اب جب حج کے دن آتے تو وہ جو قبیلے تھے، عرب کے جو قبائل تھے، وہ حج کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتے، عام لوگوں کو بھی بھیجتے، قاصدوں کو بھی بھیجتے تھے اس کے اندر جو ان سے۔ اب جب یہ قاصد شہر کے داخلی راستوں پر داخل ہوتے تو وہاں آپ نے پیچھے تفسیر میں آ گیا تھا غالباً وہ جو 12 یا کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا مختلف راستوں، بہرحال وہ جتنے بھی تھے تو شہر کے ان رستوں کے اوپر ان کو ایسے لوگ ملتے کافروں کے جون سے، جن کا پچھلی آیات میں ذکر گزر چکا ہے۔ تو جب یہ قاصد اب ان سے حال پوچھ دے کہ یار بتاؤ تو صحیح، تو اب وہ تو پہلے ہی سے ایک سازش کے تحت وہاں پر بٹھائے گئے تھے کہ اگر تم سے حج کے دن قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں، ان میں قاصد بھی ہیں جو تحقیق کے لیے آ رہے ہیں، تو جب وہ تم سے اللہ کے رسول یا ان کے اوپر نازل کردہ کتاب کے متعلق پوچھیں تو تم نے اب ان کو کہنا کیا ہے، ان کو سکھایا کیا گیا تھا؟ تو کوئی کہتا تھا کہ دیکھو ان کے پاس نہ جانا، وہ تو ایک جادوگر ہے، وہ تو ایک ساحر ہے، کوئی کہتا کہ وہ تو کاہن ہے، کاہن ہے، کوئی کہتا کہ وہ تو ایک شاعر ہے جس نے اپنی شاعری سے، یعنی اپنی اس کلام سے جون سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیے، کوئی معاذ اللہ کہتا کہ وہ کذاب ہے، کوئی کہتا کہ وہ مجنون ہے، اور اس کے ساتھ
ان کو ایک چیز یہ بھی سکھائی گئی تھی کہ جب وہ قافلیں آئیں اور ان میں وہ لوگ قاصد پوچھیں تو تم نے ساتھ ہی ان کی ایک ایسی برین واشنگ کرنی ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ دینا ہے کہ یار ہم نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے پاس نہ جانا، ان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بھی کرتے تھے، کہتے ان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو ملے گا اس کے اوپر حقیقت واضح ہوگی۔ تو اب وہ یہ بھی کہتے تھے، تو وہ پھر بعض قاصد ایسے بھی تھے جو یہ کہتے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مکہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر واپس چلے جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ایک سفیر ہونے کے ناطے، ایک قاصد ہونے کے ناطے جون سے یہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، ہم غلط کام کریں گے جون سے، تو ایسا کرنا ہمارے فرائض منصبی جو ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے جون سی۔ ہمیں جس تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانے سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، ہم ان سے پوچھیں، تو جو کچھ ہمیں پتہ چلے گا ان کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو ہم اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے، کیونکہ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے جا کر اپنی اپنی قوموں کو اور اپنے اپنے قبیلوں کو، جن ملکوں اور شہروں سے ہم آئیں، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اصل بات یہ ہے جون سے۔ مگر وہ لوگ، ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ نہیں، پہلے تم نے معاذ اللہ ان کی برائیاں بیان کر کے، تو اس کے بعد تم نے یہ کہنا ہے کہ یار اگر ہو سکے نا تو ان کے پاس نہ جانا، کوشش کرنا ان کے قریب نہ جانا، باہر سے نکل آنا جون سے، ملے بغیر ہی چلے جانا واپس جو ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اب وہ صحابہ کرام سے بھی ملتے تھے۔ تو پیچھے ان لوگوں کا ذکر گزر چکا جو ان کو غلط راستہ دکھاتے تھے، تو اب ان لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو متقین اور ایمان والے تھے، کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ کون نبی ہیں، کون رسول ہیں جو نبوت کا پیغام لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف جان سے وہ بلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام انہیں تمام اب صحابہ کرام، پہلے کافروں کا ذکر تھا کہ انہوں نے ان سے جب پوچھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، تو اب ان آیات کے اندر ان ایمان والوں کا، تو اس وقت تو ایمان والے وہ صحابہ کرام ہی تھے نا، صحابہ کرام ہی تھے، جو بھی ایمان والا تھا صحابی رسول ہی تھا، تو وہ پھر انہیں تمام حال بتاتے تھے جون سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے جو مضامین تھے وہ پھر ان کو بتاتے تھے جون سے کہ بھئی قرآن کے اندر یہ ہے، اور ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ایسے دیکھا ہے۔ اب یہ ایمان والوں کی بات تھی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے تھے کہ بس خدا نے بھلائی نازل کی ہے، بھلائی نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور سب سے بہتر گھر تو آخرت کا ہے جون سے۔ تو اور حضور کے جو کمالات تھے، جو حضور کی خوبیاں تھیں، اس کو بیان کرتے تھے جون سے۔ تو اب بعض مفسرین کے نزدیک اس اجر سے مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ان کی نیکیوں کا، ان کی یہ جو نیکیاں ہیں، ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، اور بے حد بھی، بے حساب بھی ان کو اجر عطا کیا جائے گا جون سے۔ یہ اب اللہ کی مرضی ہے، جیسے بھی وہ عطا فرمائے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اجر صرف آخرت میں اچھا ہے، نہیں، ان کا اجر دنیا میں بھی اچھا ہے۔ تو اب دنیا میں اچھا اجر حاصل ہونے کی مفسرین نے
ایک صورت تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا، اور ایسا ہے؟ بتائیے، صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت، یعنی جو نیک لوگ ہیں. اب بات چل رہی ہے متقین کی، جون سی ہے متقین کے وجود میں اللہ نے ایک یہ صفت رکھی ہے، ایک یہ صفت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دیتا ہے. کون لوگ؟ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں. اب متقین کی تفسیر قرآن اور حدیث میں تو ملتی ہے، اس کی جو بھی تفصیل ہے، مگر آپ کو بہت زیادہ تصوف کی کتابوں میں ملے گی اس کی تفصیل جون سی ہے. اور تصوف کی کتابوں میں پھر اولیاء اللہ کا ذکر آ جائے گا، اور جب اولیاء اللہ کا ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دیتا ہے. مسلمان، ان کے فضائل اور مناقب، یہ وہ لوگ ہیں پھر جن کے فضائل، جن کے مناقب مسلمان بیان کرتے ہیں اور ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں. سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، کہیں سرہند شریف، کہیں پاکپتن شریف، کہیں داتا لاہور کی نگری، اور کہیں حضور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. اور ویسے بھی قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر بے شک وہ جو ایمان لائے، آیت نمبر 96، اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلانا بندہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، فلانا بندہ اللہ، لہٰذا جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا کرتا ہے کہ اللہ فلانے بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو. اب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم جاری ہو جائے گا تو کیا جبریل اس سے محبت نہیں کریں گے؟ اب جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل آسمان والوں کے اندر فرماتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اب جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو اب لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اب وہ لوگوں کی نگاہوں میں یا لوگوں کے دلوں میں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، یا لوگوں کے اندر وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور فتح، ہر چیز میں کامیابی اور کامرانی اور رزق کی وسعتیں عطا فرما دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ صالحین، یہ متقین، یہ اولیاء اللہ کی جماعت جون سی ہے. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں
کیونکہ آپ نے سنن ابو داؤد شریف کی وہ حدیث سنی ہوگی جس کے راوی غالباً حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ تبارک و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں مگر انبیاء اور شہداء بھی قیامت والے دن ان کے مرتبے اور مقام کے اوپر رشک کریں گے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو بغیر کسی قرابت داری کے فقط اللہ کی رحمت سے لوگوں کے اندر مقبول ہو گئے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا تو ایک عام مسلمان ہے، ایک خاص مسلمان ہے، تو جس کا ذکر مختلف آیات میں آیا، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اب میں جہاں سے بات چلی تھی کہ وہ ان داخلی راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے جو کفار تھے، وہ حضور کے اوصاف اور خوبیاں لوگوں سے چھپاتے تھے، مگر جو متقین اور ایمان والے تھے وہ حضور کے اوصاف اور خوبیاں لوگوں میں بتاتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیوں کو چھپانا یہ کافروں کا کام ہے، ایمان والوں کا، صحابہ کرام کا یہ کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے، لوگوں کے اندر۔ آگے جو فرمایا کہ یہ ہمیشہ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ تو یہ تو صلہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے رکھا ہے، ہمیشہ رہنے والوں کے باغات، رہنے کے باغات ہیں، یعنی آخرت کا گھر، جو آخرت کا گھر ان کے لیے رکھا گیا ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار، متقین اور نیک لوگ داخل ہوں گے، اور ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلوں اور رہائش گاہوں، ان کے نیچے سے اللہ پاک کیا فرمان ہے، نہریں جاری ہوں گی اور نہریں چل رہی ہوں گی، اور ان کے لیے ان باغوں میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں پر بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت اور نعمت، مرتبہ اور مقام ہے، یہ صرف جنت کے اندر حاصل ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش، تمنا یا وہ رغبت کریں گے وہ ان کو وہاں پر مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی صلہ دیتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اب جب یہ جو لوگ متقین لوگ ہیں، جب ان کی جان قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جیسے پیچھے کافروں کی جان قبض کرنے کا وقت آیا تھا تو کیا فرمایا گیا تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اسلام لے آتے ہیں، مگر اب ان کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ یا جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت جون سے جھوٹ بول دیتے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو جو ایمان والے ہیں اب ان کا ذکر ہے کہ اب جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو اب پرہیزگاروں کا وصف اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کی جان جب نکالتے ہیں ان متقین کی تو وہ پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں کہ وہ شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ کفر سے بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے اقوال، ان کی خصلتیں، ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے ہر قسم کے داغ سے ان کا دامن میلا نہیں ہوتا۔ تو روح جب ان کی قبض کی جاتی ہے تو ان کو جنت اور رضوان اور رحمت اور کرامت، ان کو ہر طرح کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ وہ حالت اور کیفیت ہے کہ وہ جب مر رہا تھا تو وہ تو خوف سے مر رہا تھا، مگر جب یہ ان کے اوپر یہ حالت موت والی اور ان کی روح کو قبض کرنے والی جب آتی ہے تو ان کو یہ حالت بڑی خوشگوار معلوم ہوتی ہے، بڑی ان کو یہ حالت پیاری معلوم ہوتی ہے۔ خوشگوار کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر انسان کا دل مطمئن ہو، اس کو سکون ہو، اس کو راحت ہو، اس کو قرار ہو جان سے، اور ان کی جان جو ہے، ان کی جان وہ فرحت اور سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے۔ نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں ان کو بڑی فرحت
اور بڑے سکون کے ساتھ ان کو اور سرور کے ساتھ ان کے جسم سے نکالا جاتا ہے، اور فرشتے نہایت عزت کے ساتھ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نیک لوگ۔ اب ان میں بھی پھر خاص لوگ ہیں جن کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت یا بغض رکھا تو میرا اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس کے دل میں میرے کسی دوست یا میرے کسی ولی اللہ کے متعلق اس کے دل میں بغض یا عداوت ہو تو محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ اللہ کا ہے، اللہ کا۔ اور میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں، یعنی سب سے زیادہ جو چیز میرے نزدیک مقبول ہے وہ فرض ہے، نفل بعد میں ہے، فرض ہے۔ تو میرا بندہ پھر فرضوں کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ میرے، پہلے تو اللہ نے یہ فرما دیا میرے کسی ولی اللہ سے اس کے دل میں بغض یا عداوت ہو تو محبوب آپ بتا دیجئے کہ پھر اللہ کا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس بندے کے پیچھے کیا رہ جانا ہے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو جانی ہے، جس کا اعلان جنگ اللہ کے ساتھ ہے جنگ سے۔ تو میں نے اپنے بندے، اور تو فرضوں کے بعد اب جب وہ نفلوں کے اندر بھی زیادتی کرتا ہے تو وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر محبوب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اور میں اس کو حدیث میں کہ میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا، اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں کرتا، میں کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں کرتا جتنی تاخیر اس مومن ولی اللہ، وہ جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ یعنی وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو رنجیدہ کرنا پسند نہیں کرتا، میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی یہ جو جماعت ہے جو اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، وہ لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت کے ذریعے فرضوں کے بعد ان نوافل کی زیادتی کی وجہ سے اللہ ان کو وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ساریہ جو ان سے ہیں وہ نہاوند میں اور مدینہ منورہ سے حضرت عمر فاروق کی آواز سن رہے تھے، اور اسی لیے حضرت فاروق اعظم کی وہ جو زبان ہے وہ بول مدینہ منورہ میں رہے تھے اور آواز نہاوند میں ساریہ کو آ رہی تھی، اور اسی لیے وہ مدینہ منورہ میں تھے اور دیکھ نہاوند کے اندر رہتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے، ابھی تو آنکھ بھی نہیں جھپکی تو اور وہ جا کر اس تخت کو اٹھا کر کئی 100 میل دور سے اٹھا کر حضرت سلمان علیہ السلام کے آگے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا یہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں ان اولیاء کو، یہ جو بزرگ ہستیاں ایمان والے اور متقین لوگ گزرے، ان کو اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے،
مظہر، ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو پھر جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو پھر انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، اور پھر اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھ کر انسان کا دل ان کی طرف کیوں کھنچتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے سنا کہ اولیاء اللہ کی صرف حالات زندگی پڑھے اور ان کے دل اس طرف کو ایسے پھیر دیے گئے کہ بس پھر وہ اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کر کے خدا حافظ کہہ کر اللہ کی طرف ہمیشہ کے لیے تو ان کی دعا کو اپنے کرم سے قبول کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے جو غوث کتب ابدال قلندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے، یہ موت کا وقت آتا ہے، ان سے پوچھ کر طاری کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، اور میں کسی کام کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند، اگر وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں، میں اس کو ناراض نہیں ہونے دیتا کہ وہ ابھی موت کا وقت نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی تبدیل کر دیا جائے گا، وقت جو ان سے آگے کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، تجھ پر سلام ہو، اور اللہ بھی تجھے سلام بھیجتا ہے، اللہ بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ متقین کی جماعت۔ تو تم اپنے اعمال کے بدلے میں، انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں اب تم جنت میں جاؤ۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس کے اعمال کو قبول فرما لے گا، ورنہ اعمال جو ان سے ہیں وہ ذریعہ نجات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم جو ان سے وہ ذریعہ نجات ہے، صرف اعمال نہیں ہے۔ وہ نیک اعمال اس کا ذریعہ یا سبب ضرور ہیں، مگر وہ بھی اس وقت جب اللہ اس کے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اگر اللہ نے اس کے اعمال کو قبول ہی نہ فرمایا تو وہ کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ تو ایسی جتنی بھی آیات قرآن کے اندر یا ایسی جتنی بھی احادیث آئی ہیں، اس کے معنی یا تفسیر یا اس کی جو شرح آگے تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فضل اصل میں اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ وہ جس کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اصل ذریعہ نجات جون سے وہ اس کے اعمال، وہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ محض صرف اور صرف نیک عملوں کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ میں بڑا 5 وقت کا نمازی تھا، میں بڑا روزے دار تھا، میں بڑا تہجد گزار تھا، میں بڑی تسمیہ پڑھنے والا تھا تو میں جنت میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ قرآن میں قرآن اور حدیث میں بالکل وعدہ ہے، مگر وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس کی اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے اعمال کو قبول ہی نہ فرمایا تو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 جس کا آج بیان ہوا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اور تم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔